بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک گاؤں کے قریب گہرا جنگل میں ایک غریب لکڑہار رہتا تھا جس کا نام اکرم تھا۔ اکرم ایک معصوم اور ایماندار انسان تھا جو اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ہر دن وہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر انہیں بازار میں بیچتا اور اپنے ماں کے لیے کھانا لاتا۔ اس کا زندگی سادہ تھی لیکن اس کا دل ایمانداری اور شکر سے بھرا تھا۔ ایک دن جب اکرم جنگل میں لکڑی کاٹ رہا تھا تو اس نے ایک عجیب و غریب روشنی دیکھی۔ وہ روشنی ایک گہری پانی کے جھیل کے قریب سے آ رہی تھی۔ اکرم جو ڈر گیا تھا دھیرے سے پانی کے جھیل کے طرف چل گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ جھیل کے پاس ایک خوبصورت حور پری کھڑی تھی جو انسانی شکل میں تھی اور اپنی ارد گرد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے کپڑے چمکدار تھے اور اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ اکرم پہلا گھبرایا لیکن اس نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے ہیں؟ حور پری جس کا نام جارنش تھا ہنس کر بولی، میں ایک الگ دنیا کے رہنے والی ہوں۔ ہر چند سال میں ہمیں اپنی دنیا سے باہر آنے کی اجازت ملتی ہے۔ اکرم نے کبھی ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی۔ اس نے حور پری سے گزارش کی کہ وہ اسے اپنی دنیا کے بارے میں بتائے۔ حور پری نے اپنی دنیا کی کہانی سنائی اور کہا کہ ان کی دنیا صرف نیک لوگوں کو نظر آتی ہے۔ اکرم کی ایمانداری اور معصومیت کی حور پری کے دل کو جیت لیا۔ اکثر وہ دونوں پانی کے جھیل کے پاس ملتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ دھیرے دھیرے اکرم کے دل میں حور پری کے لیے محبت پیدا ہونے لگی اور حور پری اکرم کے سادہ سیدھا زندگی اور پیار سے متاثر ہوئی۔ لیکن ایک دن حور پری نے اکرم سے کہا، میں صرف چند دنوں کے لیے یہاں ہوں۔ جب میرا وقت پورا ہوگا تو مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا پڑے گا۔ اکرم کا دل ٹوٹ گیا لیکن اس نے اپنی جذبات حور پری کے سامنے نہیں دکھائی۔ اس نے صرف اتنا کہا، تمہارا جو فیصلہ ہوگا میں اسے قبول کروں گا۔ حور پری نے اکرم کو ایک جادوئی چھری دی اور کہا، اگر کبھی تمہیں میری ضرورت ہو تو اس چھری کو زمین پر مارنا، میں ترنت تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اکرم نے چھری کو اپنے دل کے قریب رکھا لیکن حور پری کی واپس جانے کے بعد اکرم اداس اور تنہا ہو گیا۔ ایک دن جب اکرم کے گاؤں کے لوگوں پر ایک بڑی مصیبت آئی اور ایک جادوئی دشمن نے ان کے گاؤں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی تو اکرم نے چھری کا استعمال کیا۔ جیسا ہی اکرم نے چھری زمین پر ماری، حور پری فوراً واپس آ گئی۔ اس نے اکرم کی مدد کی اور اپنے جادوئی دشمن کو ہرا دی۔ گاؤں کے لوگ حور پری کی ہمت اور اکرم کی ایمانداری کو دیکھ کر متاثر ہوئے۔ حور پری نے اپنی دنیا کی قیدیں توڑ کر انسانی دنیا میں رہنے کا فیصلہ کی تاکہ وہ اکرم کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن اس فیصلہ کی ایک شرط تھی، حور پری کبھی واپس اپنی دنیا نہیں جا سکتی۔ اکرم نے حور پری کا شکریہ ادا کیا اور اسے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھے گا۔ حور پری اور اکرم نے ایک ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی۔ دونوں نے اپنے پیار اور ایمانداری سے ایک مثال قائم کی۔ گاؤں کے لوگ انہیں ہمیشہ عزت اور محبت سے یاد کرتے تھے۔ اکرم اور حور پری کی محبت صرف ان دونوں کی زندگی تک محدود نہیں رہی۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے صرف دنیاوی فائدہ اور چھوٹے سوچ میں گم تھے، انہیں اکرم کی ایمانداری اور حور پری کی قربانی سے سیکھنے کا موقع ملا۔ اکرم نے لوگوں کو سکھا دیا کہ صرف اپنی محنت اور نیک نیت سے زندگی گزارنا کیسا ممکن ہے۔ حور پری اپنی جادوئی طاقت اب صرف اچھائی کے لیے استعمال کرتی۔ جب گاؤں کے کسی بھی مسافر یا غریب کو مدد کی ضرورت ہوتی، حور پری ان کی مدد کرتی۔ دھیرے دھیرے ان کے گاؤں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ایک دن ایک دوسری ریاست کا ظالم وزیر ان کے گاؤں میں آیا اور گاؤں کے لوگوں پر
بہت بڑا ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے، لیکن اکرم اور حور پری نے مل کر اس ظالم کا سامنا کرنے کا پلان بنایا۔ حور پری نے اپنی جادوئی طاقت سے ایک ایسا چال لگائی کہ ظالم وزیر اور اس کا لشکر بنا لڑائی کے گاؤں سے چل گئے۔ لیکن اس بار کچھ اور ہوا۔ حور پری کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ جب اس نے اپنی دنیا کے قانون توڑ کر انسانی دنیا میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، تب اس نے اپنی جادوئی طاقت کا ایک حصہ کو قربانی کے طور پر دیا تھا۔ اس نے یہ بات اکرم سے چھپائی تھی، لیکن اب اس کا اثر نظر آنے لگا۔ اکرم نے حور پری کی طاقت ختم ہونے کا دکھ محسوس کیا اور سوچا کہ وہ کچھ کرے گا۔ اکرم کو یاد تھا کہ حور پری نے اسے اپنی دنیا کے بارے میں بتائی تھی اور کہا تھا کہ صرف ایمانداری حوصلہ رکھنے والے لوگ اسے دنیا کا سفر کر سکتے ہیں۔ اکرم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دنیا میں جائے گا اور وہاں سے کوئی ایسی چیز لائے گا جو حور پری کی طاقت کو واپس لا سکے۔ اکرم نے ایک دن پانی کا جھیل کے پاس جا کر اپنے دعا کے ذریعے حور پری کی دنیا میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈا۔ جب وہ اس دنیا میں پہنچا تو وہاں کا ہر منظر اس کے لیے نیا رنگ کا تھا، لیکن اسے ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا تھا۔ اس دنیا کی رہنے والے نے اسے کہا، اگر تم چاہو تو حور پری اپنے طاقت واپس لے تو تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز کا نذرانہ دینا ہوگا۔ اکرم نے بنا کسی سوچے کے جواب دیا، میرا سب سے قیمتی چیز میری زندگی ہے۔ اگر میری قربانی حور پری کے کام آ سکتی ہے تو میں اپنی زندگی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر اس دنیا کے رہنے والے نے کہا، تمہاری قربانی کا جنون ہی ثابت کرتا ہے کہ تم سچے ہو۔ تمہاری زندگی لینے کی ضرورت نہیں، لیکن تمہاری ایمانداری نے تمہیں کامیابی کر دی۔ رہنے والے نے اکرم کو ایک جادوئی موتی دی اور کہا، اس موتی کے حور پری کے قریب رکھو اور اس کی طاقت واپس آ جائے گی۔ اکرم موتی لے کر واپس اپنی دنیا آیا۔ اکرم نے جیسا ہی موتی کو حور پری کے ساتھ رکھا، حور پری کی طاقت واپس آنے لگی۔ لیکن حور پری نے اکرم سے پوچھا، تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کھیل کیوں کیا؟ میں تمہاری زندگی سے زیادہ چاہتی۔ اکرم نے کہا، تم میری زندگی ہو، اگر تم نہیں ہو تو میری زندگی مطلب نہیں۔ حور پری اور اکرم کی محبت ایک مثال بن گئی۔ حور پری کی طاقت اب انسانی دنیا میں اچھائی اور مدد کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور اکرم اپنی محنت اور ایمانداری کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتا۔ ان کے گاؤں کے لوگ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے اور ان کی محبت کی کہانی دور دور تک مشہور ہو گئی۔ حور پری اور اکرم نے ایک ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی جو محبت، ایمانداری اور قربانی کی مثال تھی۔ حور پری اپنی طاقت کا استعمال صرف انسانی دنیا میں اچھائی پھیلانے کے لیے کرتی، جبکہ اکرم اپنی محنت اور حوصلے سے لوگوں کی مدد کرتا۔ ان کا گاؤں اب صرف ایک عام گاؤں نہیں رہا، وہ ایک مثال بن گیا جہاں لوگ ایک دوسرے کے لیے جیتے اور مدد کرتے۔ ایک دن جب اکرم اور حور پری اپنی گھر کے باہر بیٹھ کر دھوپ کا منظر لے رہے تھے، ایک عجیب شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے عجیب کپڑے پہنا ہوا تھا اور انہیں ہاتھوں میں ایک پرانی کتاب تھی۔ اس شخص نے اپنے آپ کو سفر کا رکھنے والا کہا اور انہیں بتایا کہ حور پری کی دنیا کے رہنے والے نے ان کی قربانی اور محبت کے بارے میں سنا ہے۔ رہنے والے نے ان کے دونوں کے لیے ایک آخری امتحان رکھا ہے جو ان کی محبت کو اور مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک آسان اور ایک مشکل۔ آسان راستے پر تم دونوں خوشحال زندگی گزار سکتے ہو، لیکن لوگ تمہاری مثال دینا بھول جائیں گے۔ مشکل راستے پر تمہیں بہت سارے آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن تمہارے نام اور کام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے۔ اکرم اور حور پری نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حور پری نے کہا، اگر ہمیں اپنی محبت کا اصل زندگی دینا ہے تو مشکل راستہ ہی چاہے۔ اکرم نے اس کے ساتھ دیا اور کہا، ہماری زندگی کا مقصد صرف اپنے خوشی نہیں، دوسروں کی مدد بھی ہے۔
उस शख्स ने उन्हें एक मैप और एक जादुई तलवार दी। उन्हें एक पहाड़ तक सफ़र करना है जहां एक पुरानी रियासत के लोग जालिम जिन के कब्ज़े में थे। उन्होंने लोगों को आज़ाद करना था और वहाँ के लोगों के लिए एक नई ज़िंदगी लाना था। कई मुश्किलें सामना आए, जंगल के जानवर का सामना करना पड़ा, दरिया के तेज़ पानी से गुजारना पड़ा और अंधेरी में अपनी हौसले को बरकरार रखना पड़ा। लेकिन हर मुश्किल में अकरम और हूर परी एक दूसरे के साथ रहे। हूर परी अपनी थोड़ी सी बची हुई जादुई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त करती जब ज़रूरत हो, और अकरम अपनी हिम्मत और हौसले से हर रुकावट को पार करता। जब वो दोनों पहाड़ तक पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो जालिम जिन सिर्फ अपनी दुश्मन को तबाह करना नहीं बल्कि उनके दिलों में डर डालकर उन्हें कमज़ोर करना चाहता था। अकरम और हूर परी ने मिलकर एक प्लान बनाया। अकरम ने जिन को ध्यान अपने ऊपर लगाया और हूर परी से अपने जादुई ताकत से उसका जादू तोड़ दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जिन ने अपनी पूरा जोर लगाया और हूर परी को काबू में लेने की कोशिश की। अकरम ने बिना सोचे समझे कोशिश करके हूर परी को बचा लिया। उनकी मोहब्बत और क़ुरबानी को देखकर जिन कमज़ोर हो गया और आखिरी उन दोनों ने उसे हरा दिया। रियासत के लोग उन्हें अपने मसीहा के तौर पर देखते। उन लोगों ने अकरम और हूर परी को दुआ दी और उनका शुक्रिया अदा किया। अकरम और हूर परी ने वहाँ के लोगों के लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी का इंतज़ाम किया और उन्हें अच्छाई और मोहब्बत का पैगाम दिया। जब वो अपने गांव वापस आए तो उनका नाम दूर दूर तक मशहूर हो चुका था। लोग उन्हें मोहब्बत, कुर्बानी और हिम्मत के मिसाल के तौर पर याद करते। उनका कहानी ज़मानों तक सुनाई गई, हर सुनने वाले के दिल में एक नई रोशनी जगा दी। ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ अपनी खुशी नहीं बल्कि दूसरों की मदद और अच्छाई फैलाना भी है। मोहब्बत तभी असल होती है जब उसमें कुर्बानी और वफ़ादारी हो। मुश्किलें चाहे जितना भी बड़े क्यों ना हो, अगर साथ और हौसला हो तो हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।